جناب السلام علیکم، بات کرو بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی شیخ بات آواز کریں، آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے۔ شیخ میں سابقہ ناصری بات کر رہا ہوں۔ وہ کیسے ہیں بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا کرم ہے مولا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، وہ حکم کریں۔ شیخ میں نے علی الحسن نقوی صاحب کی ویڈیوز دیکھی ہیں جو اس نے آپ کے نام سے اپلوڈ کی ہیں اپنے پیج پر، ان کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ جی حکم کریں۔ ایک ویڈیو مطلب بڑے بے تکے سے ٹائٹل لگا کے جی وہ مطلب اللہ یاری جواب نہیں دے سکا، اور مطلب اس ٹائپ کے ٹائٹل لگا کے اپلوڈ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کیسا کیوں کرتے ہیں۔ پھر ایک ویڈیو میں بیچ میں سے وہ آپ کی بات کاٹ کے کہ اپنی باری آئی تو مطلب پہلے یہ جواب دی، جس میں آپ اس نے سوال کیا تھا کہ وہ آصف مولانا صاحب کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جب یہ شیعہ ہماری کتابیں مانتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں یہ دلیل کیوں دیتے ہیں، تو اس کے اوپر جو آپ نے جواب دیا تو مطلب اس ٹائپ کی ویڈیو۔ اچھا، اس نے جو ایک ویڈیو لگائی ہے اس میں یہ آپ کے ہی سوال اس کے سامنے دہرا رہا ہے، بردر کاشف کے سامنے، اور اس نے ایک بات کی ہے وہاں پہ، مجھے اس بات کا شاید آپ تھوڑا سا مطلب سمجھا دیں، یا میں ان سے تو نہیں پوچھ سکتا، آپ سے رابطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ بات امامت کی کرتے ہیں اور دلائل ہماری خلافت کے دیتے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو مطلب اس سے کیا مراد لے رہے تھے؟ یہ بات اپنی امامت کی کرتے ہیں اور بات جو ہے وہ پھر انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ دین معصوم سے لینا ہے، ہم نے دین معصوم سے لینا ہے۔ اگر معصوم سے لینا ہی شرط ہے تو پھر آپ آج تک جتنے لوگوں تک دین پہنچے وہ سارے ہی معصوم ہونے چاہیے۔ مثال حدیث کے راویان جو یہ کہتے ہیں کہ امام نے اپنی غیبت کے بعد جو حدیث ہے کہ میرے راویان حدیث سے جو ہے وہ اب آپ رابطہ کیجیے گا، تو کہتے ہیں پھر انہیں بھی معصوم ہونا چاہیے۔ وہ جو 4 نائبین ہیں امام تھے وہ بھی معصوم ہوتے، ان سے آگے جنہوں نے حدیثیں لی ہیں وہ بھی معصوم ہوتے، اور آج کا جو مولوی جو ان لوگوں کو حدیث فتح بتا۔ آواز کٹ گئی آپ کی بھائی، اسکرین اپنا دوبارہ آن کر دیں۔ جی سوری شاید میرا براؤزر جو ہے وہ آن تھا۔ شیخ کہاں سے آواز کٹی ہے مجھے؟ کہتے ہیں کہ وہ نواب بھی ہے، نواب اربعہ جو ہیں ان کو معصوم ہونی چاہیے۔ ہاں وہ بھی معصوم ہونا چاہیے، مطلب ان سے تو وہاں سے مطلب جو بھی پوری چین ہے نا آج تک کی وہ پھر سارے معصوم ہونے چاہیے، یہ انہوں نے اعتراض اٹھایا۔ تو ایک تو اس بات پہ ذرا سی روشنی ڈالی ہے۔ پھر اچھا آپ سن لیجئے، ابھی سن لیجئے، پھر دوسرا نقطہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کی جانب سے علم لے کے آئے تھے، ہدایت لے کے آئے تھے، اور جس چیز کو بشر کی ضرورت ہے، انسان کو ضرورت ہے، نماز، عبادت، نکاح، طلاق، معاملات، تجارت کیسے کرنی ہے، اللہ کا کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اللہ کا عذاب کس مسئلے پہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے لے کے آئے۔ اور اس کے علاوہ جس چیز کو انسان کی ضرورت ہے، جو اس میں حلال و حرام نہیں ہے لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے فرشتے خلق کیے ہیں، جنت خلق کیا ہے، نار خلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ مثلا کوئی ایسی مرض آتا ہے، بیماری آتی ہے، طاعون آتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، ہمارا عقل نہیں پہنچتا، تو اللہ کی جانب سے ہدایت لے کے آیا ہے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، صحابی تھے، صحابی کو رسول وہ جتنا علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ سب صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ صحابہ کچھ باتیں انہوں نے سیکھی، کچھ باتیں نہیں سیکھی، اور قرآن تو آپ کو پتہ ہے، قرآن کے متعلق ہم نے بات کی، قرآن تو تائے متفرق۔ یہ علم کہاں گیا؟ یہ علم جو ہم اگر آج کے زمانے میں ہم رہتے ہیں نا، ایک حافظ ہے جماعت مخالفین کا نام، اس کا نام ہے علی ابن المدینی، وہ بخاری سے بھی پہلے تھا، احمد ابن حنبل کا قرین تھا، ہم سن تھا اس زمانے میں، سنہ 200 میں شاید اس کی وفات ہے۔ وہ کہتا ہے ایک حدیث مجھے 40 سال کے بعد پتا چلا کہ حدیث ضعیف ہے، یعنی وہ شخص جو علی ابن المدینی خود جرح و تعدیل کا ایک بہت بڑا منبع ہے، 40 سال کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ان کی سنت پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اس کے دین پہ ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن انہوں نے اپنے دین نہیں لکھائی۔ وہ صحابہ کو جو کچھ آتا تھا، جو کچھ انہوں نے دیکھا انہوں نے نقل کیا، بعد میں بھول گئے، صحابہ مر گئے، تابعین آ گئے، تابعین میں بعض جھوٹے تھے، بعض سچے تھے، بعض ان کی حافظہ خراب ہو گیا۔ بھائی
وقت وہ پہنچے علی ابن المدینی جو بخاری استاد ان سب سے اقدم ہے جرح و تعدیل میں، وہ کہتا ہے کہ ایک حدیث مجھے 40 سال کے بعد پتہ چلا یہ ضعیف ہے. تو دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا آسان تھا، اتنا سہل تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بغیر شک کے، وضو کا طریقہ بغیر شک کے، حلال حرام دنیا آخرت کی جتنی باتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا حجت موجود ہے وہ آپ کو بتائے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اتنا علم نہیں تھا کہ اپنے بعد آنے والے نسلیں جو ہیں ان کے بعد ان کے لیے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا؟ کوئی انتظام نہیں کیا. صحابہ کے صرف حافظے پہ، صحابہ کے ذاکرے پہ، کہ ان کو جو ان کی یادداشت پہ، بس اسی بات پر. اور ہاں وقت یہ ہم ابھی تک پہنچے کہ صرف 3-4 ہزار صحیح حدیث ہیں، وہ بھی صحیح حدیث ایسے وہ بھی صحیح یقینی نہیں، یقینی حدیث تو 200-300 سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور باقی سب پہ مشکوک، سب مشکوک. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فضول بھیجا تھا، اتنا علم اتنا ہدایت دے کے، اور پھر بعد میں اس کے بعد شک ہی شک، حیرت سرگردانی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس وجہ سے انہوں نے رسول کو بھیجا ہے، کس لیے رسول کو بھیجا ہے؟ اس لیے کہ سب پہ حجت ہوں، کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو کہ آپ نے حلال کیوں حرام کیوں انجام دیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہی دلیل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے کے لیے، اس کے بعد ایسا شخص ہو جو لوگوں کی ہدایت کرے، ٹھیک ہے نا، اس کی عصمت کی دلیل یہ ہے. علم بھی وہی نہیں ہونی چاہیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، کیونکہ صحابہ کے علم کا اتنا نہیں ہے. اور صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں تو وہ تو خود یہ کہتے ہیں کہ تابعین کے ہاں کیا ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، تابعین کی یادداشت خراب ہوتی ہے، حدیثیں ضائع ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد آنے والے علی ابن المدینی کہتا ہے 40 سال کے بعد مجھے پتہ چلی حدیث خراب ہے. تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی محافظت، قرآن کی محافظت، سنت کی محافظت کے لیے، تاکہ ہر زمانے میں اللہ کی حجت ہو، یہ اس کی دلیل موجود ہے. باقی اگر رسول امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم حدیث لیتے ہیں، یا امام حسن امام حسین سے حدیث لیتے ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں، جب تک ہمیں یقین ہے کہ یہ حدیث انہی کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں یقین ہے کہ یہ حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے یا امام حسین کی حدیث ہے، وہ وسائط سے بھی ہمیں ملے، واسطوں کے ساتھ بھی ہمیں ملے، وہ واسطہ باقی امور میں مثلا وہ غیر معصوم ہے، غلطی کرتے ہیں، اس سے میں کام نہیں ہے کہ خطا ہوتا ہے ان سے. لیکن یہ حدیث جب تک ہمارے پاس قرائن موجود ہیں، دلائل موجود ہیں کہ ان ہم لیں گے تو قول رسول ہے، یہ قول امام حسین علیہ السلام ہے، قول امام حسن علیہ السلام ہے، تو پھر ہمیں اسے اتنا ہی درکار ہے. وسائط سے کہ روات کو بھی معصوم ہونی چاہیے، یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے. ہاں روایت پہ یقین ہونی چاہیے کہ روایت صحیح ہے، روایت یہ قول امام ہے، یہ قول پیغمبر ہے، اس پہ یقین ہونی چاہیے. اگر اس پہ شک ہے تو وہ مشکوک ہے. لیکن اگر یقین آتا ہے کہ یہ ان کا حدیث ہے اور یہ حجت ہے، تو پھر اس پہ عمل کرنے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معصوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی، سمجھ میں آ گئی بات؟ جی شیخ، بالکل. اچھا شیخ، دوسری بات اجازت ہو تو جی حکم. اسی ویڈیو میں اس نے جب آپ کی وہ دلیل پیش کی نا، جو آپ نے وہ روایت بیان کی تھی ابن عمر کی چروائے والی، کہ جب عمر کا انتقال ہو رہا تھا تو بیٹے نے کہا تھا کہ چروا بھی اگر جنگل میں اپنی وہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کے آ جائے تو وہ بھی جو ہے وہ غدار شاید غدار کہلائے گا. جی ہاں، یہ بات جب اس نے کاشف بھائی کے سامنے کی تو وہ پہلے سنتے رہے، لیکن انہوں نے جواب گول آگے سے کوئی اور مطلب جواب انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں، وہ سوال گندم اور جواب چنا والے میں ساتھ ہیں، وہ آپ کی وہ بات، کیونکہ وہ بڑا مضبوط ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دلیل تھی، اس پہ وہ بات جو ہے وہ گول کر گئے. اچھا، انہوں نے ایک اور بڑی عجیب بات کی ہے کہ میں نے بھی اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کی مطلب وہ علامہ تفتازانی کی جو وہ ہے ان کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد، یہ اس میں بھی ہے کہ مولا علی کی افضلیت کے اوپر، کہ اس میں اہل سنت بھی کنفیوز ہیں کہ ائمہ کی حدیث جو ہے رسول اللہ کی سب سے زیادہ مولا علی کی شان میں، پھر مولا علی کی سیرت کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب علی اللہ حسن نقوی صاحب سے اس بات پہ اگر آپ کی کبھی نیکسٹ ان سے ہو نا تو اس بات کو انہیں کہیں کہ بھائی اس بات پہ میری سے بات کراؤ. وہ کہتے ہیں مولا علی سے ابو بکر افضل ہے، یہ ہم ثابت کریں گے. ابو بکر افضل ہے؟ ہم جی ابو بکر افضل ہے مولا علی سے. پھر انہوں نے ایک بات بھی کی کہ وہ کہ
حضرت علی جو ہے وہ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے, رسول اللہ آ کے انہیں سویا وہ اٹھاتے تھے, لیکن ابو بکر کی کبھی تہجد کی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی ہے. ذرا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. تو ان کا مجھے نہیں معلوم ان کے احادیث ہوں گے نا, ان کے احادیث جو ہیں وہ ان میں نواسب جو دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ چھوڑے امیر المؤمنین علیہ السلام کو, وہ تو ان کے کتاب میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نماز میں کیا کہا, وَتِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَى شَفَاعَتُهُنَّ تُرْتَجَى. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, ایک دفعہ نماز میں کی بیچ میں, ٹھیک ہے نا, تو اس نے نماز کے بیچ میں مکے کے بتوں کی تعریف شروع کر دی کہ یہ تو بتیں بڑے زبردست بت ہیں, تِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَى. وہ تو بھائی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معاف نہیں کرتے, کہتے ہیں نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی عبادت شروع کر دی, بتوں کی عبادت شروع کر دی. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر وہ یہ حدیث نقل کر دیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھے, تو ان سے کیا تعجب ہے, جب وہ دین ان کا لیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے. وہ اگر شیعہ حدیث ہے ان کے پاس تو اس کے جواب دینے کے ہم لازمی ہے کہ ہم جواب دے دیں. ان کے حدیث میں تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا کہ انہوں نے بتوں کی پرستش کیا, تو وہ اگر کہہ دیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھے, تو اس میں کیا کون سی تعجب کی بات. بالکل بالکل یہ صحیح بات ہے. اچھا جیسے آج کے اتنے مطلب عظیم دکھ اور کرب والے دن کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ جو بیان کرنا بھی تقریباً تو مطلب کلیجہ پھٹتا ہے ان باتوں کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جنازے پہ جو اب پتہ ہے سب کو, تاریخ کی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی درج ہیں, تو اس میں کیا یہ بات ثابت ہے کہ وہ عائشہ کے حکم پہ وہ کام ہوا تھا اور امام حسن علیہ السلام کو دفنانا رسول اللہ کے. دیکھیں شیعہ کتب میں تو ثابت ہے, شیعہ کتب میں ثابت ہے یہ بات, شیعہ کتب میں تو ہے. مخالفین کے کتب میں میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے دیکھا ہو, لیکن شیعہ کتب میں یہ ہے. اچھا شیخ آپ یہ 1-2 دن میں یہ سلسلے کو کنٹینیو کریں گے آگے؟ کون سے کس چیز کو؟ یہ آج جو آپ نے فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا دن ہے آج بھی, اور ہاں وہ یہ اس موضوع پر دیکھ کل تو نہیں ہو سکتا, مجھے نہیں لگتا کہ میں کل آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں, لیکن انشاءاللہ ابھی میں اس کے بعد غدیر کو شروع کرنا چاہتا ہوں, اس کو کمپلیٹ. کیا آپ کا کیا خیال ہے, غدیر کو کمپلیٹ کر دوں یا نہ کروں, آپ کیا سوچتے ہیں؟ وہ تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے نا. ہاں وہ میں وہی چاہتا ہوں. میں آپ کی تقریریں کتابی شکل میں لکھتا ہوں, اس وجہ سے میں وہ سب لکھتے ہیں بھائی, اتنے لکھتے ہیں وہ. خدا جانتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے ایک فون کیا ایک مولوی نے, وہ مکے سے مخالفین کا ایک مولوی تھا, وہ کہتا ہے خدا جانتا ہے, اس نے لائیو شو میں, میرا عربی میں شو تھا, کہتا ہے میں نے آپ کے تقریرات کو جو ہیں تقریباً وہ کہتا ہے 7-8 مجلدات میں نے لکھے ہیں. وہ خود کہہ رہا تھا مجھے. ہاں بہت سارے لکھتے ہیں جی, خدا آپ کو عزت دے. وہ مکے سے اس نے فون کیا تھا, وہ بھی غیر شیعہ تھا لیکن شیعہ بن چکا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی تقاریر سے میں شیعہ بن چکا ہوں, اور وہ جو ہے بہت تعریف کر رہا تھا. وہ کہتا ہے میں نے آپ کی تقاریر کے جو ہیں 7-8 وہ مجلدات, اس زمانے کی بات ہے, کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے یا اس سے زیادہ, وہ کہہ رہا تھا. اور حکم بھائی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. اچھا میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں, ایک منٹ بھائی آپ سن لیجئے, میں آپ کو ایک روایت دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ کتاب ہے عزیزو بخاری میں ملاحظہ فرمائیے عزیز, تاکہ یہ لوگ نہ کہیں کہ ہم تہمت لگاتے ہیں. تہمت نہیں ڈالتے بھائی. یہ کتاب ہے بخاری, صحیح بخاری, چاپ کس کی ہے؟ دار الفکر کی, ٹھیک ہے. یہ دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان کی چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 888 میں. اچھا یہ ہے, میں آپ کو دکھاؤں, یہ بڑا کر کے دکھاؤں کہ بابو, یہ ہے آیت سورہ نجم میں, ٹھیک ہے. وہ میں آیت نہیں پڑھتا کیونکہ وہ سجدے والی آیت. سجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بخاری کی حدیث ہے, 4862 اور 4863 کہ سجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. دیکھیں بخاری نے بات کاٹ دی ہے,
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھتے ہوئے سجدہ کیا ہے. اچھا ان کے ساتھ کس نے سجدہ کیا؟ ان کے ساتھ سجدہ کیا ہے مسلمانوں نے اور مشرکین نے سجدہ کیا ہے اور جن و انس نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے نا. پھر دوسری روایت ہے کہ عبداللہ شاید عبداللہ ابن مسعود ہیں, انہوں نے کہا کہ اول سورہ جو نازل ہوا ہے سورہ سجدہ ہے والنجم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس کے ساتھ جو اس کے پیچھے تھے سب نے سجدہ کیا ہے الا رجلا, ایک شخص کے سوا. وَإِذَا رَأَيْتُ أَخَذَ كَفًّا مِنَ التُّرَابِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ, اس نے جو ہے میں نے دیکھا کہ اس نے مٹی کا ایک مشت لیا, مٹی کا اپنے مٹھی میں لیا, اس پہ سجدہ کیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کافر مرا ہے, وہ امیہ ابن خلف ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے بھی ان دونوں احادیث ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھتے ہوئے انہوں نے سجدہ کیا ہے, مسلمانوں نے بھی سجدہ, ایک کفار نے بھی سجدہ کیا ہے. ٹھیک, ایک کافر تھا اس نے مٹی لے کے مٹی پہ سجدہ کیا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی کافر مرا ہے. تو یہ کفار والے سجدے کی حقیقت کیا ہے ملاحظہ فرمائیے عزیزو. اس کی حقیقت ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بخاری نے یہ پورا نقل نہیں کیا ہے, اس کو جزء نقل کیا. اس کا پورا واقعہ جو ان جماعت کے نزدیک صحیح ہے وہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے فتح الباری, فتح الباری بشرح البخاری, تالیف حافظ ابن حجر الاسقلانی, الجزء التاسع, چاپ دار الفکر, سنہ 2007 میں چھپی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں پر صفحہ نمبر 283, اس کی شرح صفحہ نمبر 283. ملاحظہ فرمائیے اس آیہ کی شرح میں, اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ, کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امنیہ اس کے دل میں باٹے ڈال دیتا ہے, اس کے دل میں بات شیطان ڈال دیتا ہے. اذا حدث القى الشیطان فی حدیثہ. اچھا, سعید ابن جبیر روایت کرتے ہیں, ابن حاتم نے روایت کیا, طبری نے روایت کیا, ابن منذر نے روایت کیا, بہت ساروں نے روایت کی ابی بشر سے کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بمکہ والنجم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مکہ میں سورہ والنجم کی تلاوت کی. فلما بلغ, جب وہ اس آیت کو پہنچے, افرأیتم اللات والعزی, ٹھیک ہے نا, کیا تم نے لات و عزا کو دیکھا ہے؟ لات و عزا کیا ہیں؟ یہ مکے والوں کے بتیں تھیں. ومناتن, اور کیا تو نے بت منات کو, منات کا جو بت تھا ان کا مکے میں, اس کو تو نے دیکھا ہے؟ الثالثۃ الاخری, جو تیسرا اور آخری بت ہے ان کا, ان تین بتوں کو دیکھا. تو اللہ نے, تو اس زمانے میں شیطان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ باتیں ڈال دیں. تلک الغرانیق العلا, غرانیق, غرنق کس کو بولتے ہیں؟ غرانیق غرنق کی جمع ہے. غرنق بولتے ہیں خوبصورت سفید رنگ کا نوجوان. ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ قرآن پڑھتے پڑھتے نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ, وہ کیا بولنے لگے؟ ہاں, تلک الغرانیق, یہ جو تین بتیں ہیں لات, عزا اور منات, یہ تو بڑے بلند پائے کے خوبصورت غرانیق ہیں. وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى, اور ان کی شفاعت کی ہمیں امید ہے کہ ہماری شفاعت کریں. ٹھیک ہے نا. فقال المشکرون ما ذکر آلہتنا بخیر قبل اليوم, مشرک خوش ہو گئے, کیا اس سے پہلے تو یہ ہماری بتوں کی تعریف نہیں کرتے تھے, آج انہوں نے ہماری بتوں کی تعریف کی ہے. فسجد وسجدوا, پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کیا نا. اور اس کی حدیث جو بخاری نے کاٹ دی ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکوں نے سجدہ کیا. مشرکوں نے کس لیے سجدہ کیا؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تعریف کی ہے. بتوں, اپنی نماز میں قرآن پڑھتے پڑھتے انہوں نے بتوں کی تعریف کی. جب یہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بت پرستی کو نماز کی حالت میں نسبت دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مشرکین بھی ان کے ساتھ بتوں, وہ مشرکین سب نے سجدہ کیا ہے وہاں پہ, تو ٹھیک ہے نا. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے تو اس سے کیا تعجب, انہوں نے جب رسول کو معاف نہیں کیا. اچھا حکم کرو آپ, مزید کیا کہنا ہے بھائی سابق ناصبی بھائی؟ وہ ہے کہ یہ فرائض الصلاتین کتاب ہے ابراہیم محمد الجوینی کی, جوینی صاحب کی, جی امام الحرمین جوینی. یہ ہماری کتاب ہے یا مخالفین کی کتاب؟ یہ مخالفین کی ہماری کتاب ہے. امام الحرمین جوینی کی ہے نا وہ. ہاں, اپنی فضائل مرتضی بطول وسط, وہ ہماری کتاب نہیں ہے, مخالفین کی کتاب, لیکن اس میں احادیث جو ہے اکثر شیعوں کی احادیث ہے. کیونکہ یہ اکثر
ناسبی حضرات کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اس کا نہیں، وہ مؤلف اس کا مخالفین، بہت بڑے مخالفین اشاعرہ کے ہیں، اشاعرہ کے بہت بڑے معالم ہیں، لیکن انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے. وہ بیچارہ خوش عقیدہ آدمی تھے، صوفی تھے نا. صوفی اکثر محبت کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، تو اس نے وہ احادیث نقل کی ہیں. وہ فقیہ بھی تھے، اس طرح نہیں صرف صوفی تھے، فقیہ بھی تھے، متکلم بھی تھے. اچھی بات ہے. خدا حافظ میرے بھائی. جی جی بالکل بالکل شیخ، خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.